السلام علیکم۔ ہر زخم کا مرہم تو وقت کے پاس نہیں ہوتا، مگر ہاں وقت کچھ زخموں کے ساتھ رہنا سکھا دیتا ہے۔ پہلے پہل ہر شخص روتا ہے، سسکتا ہے، بلکتا ہے، پھر رفتہ رفتہ وقت، حالات اور لوگ ہمیں سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ پھر روتی ہوئی آنکھ بھی چھپانی آ جاتی ہے، مسکرانے کا ہنر آ جاتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، ذرا سی آفت ٹوٹتی ہے، عرش والے سے شکوہ کرنے لگتا ہے، پھر خود ہی تھک کر خود کو ہی تھپکی دینے لگتا ہے۔ کتنا مختصر ہے یہ زندگی کا قصہ، جب یہ جان جاتا ہے ہر خواہش سے خالی ہو کر نڈر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے، غم بھی زندگی کا حصہ رہتے ہیں، انسان بھی ان کے ساتھ رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر زخم دیتا ہے تو برداشت کی طاقت بھی دیتا ہے۔ اس کی محبت کے ترازو میں رحم کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ مگر دعائیں تم کہتے ہو جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگو؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو؟ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے۔ کیا ہوا اگر وہ صرف ایک دعا کی، صرف ایک سجدے کی بات ہو جس کے لیے تم اتنا تڑپ رہے ہو؟ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ یوں وہ تمہیں اس مقام تک لے آتا ہے جہاں دعائیں منہ سے نکلتی ہیں اور قبول ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ تمہیں اتنا صبر، اتنی ہمت دے دیتا ہے کہ تم اس کے کن تک پہنچ جاتے ہو۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پہ لکھ دیتا یہ شخص اچھا ہے، برا ہے، مگر جانتے ہو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو بھی برا اچھا نہیں بناتا۔ وہ اس کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیتا ہے کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔ پھر روز ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اس لیے وہ دنیا کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کون اچھا کون گندا۔